السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پانچواں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 42 سے لے کر 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الدلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يخرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وغرائنا ليا بالألسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بالله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبینا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا، گمراہی گمراہی مول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ
تم بھی راہ سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے والی، اور اور اللہ کافی ہے مددگار۔ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائے نہ کہتے ہیں زبانیں پھیر کر، اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں، تو ان کے لیے بھلائی اور راستے میں زیادہ ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا، تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو، تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ دانا خرما کے ڈورے برابر، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے سری گناہ، اور یہ کافی ہے سری گناہ۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے جو ہم تشریح اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آج کے شروع میں ہم نے رکوع پڑھا ہے، اس کی تفسیر ہم نے کل پڑھ دی تھی، لیکن ترجمہ آج ہم نے پڑھا ہے، یہ ذرا ذہن میں آپ کے رہے۔ آج تسلسل سے یہاں سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس کی تفسیر۔ اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت پر خبردار کر دیا، تو چاہیے کہ ان سے بچتے رہو، اور جس کا کارساز اللہ ہو اسے کیا اندیشہ۔ جو توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں فرمائے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کلمہ ذو جہتین ہے، مدح و ذم کے دونوں پہلو رکھتا ہے۔ مدح کا پہلو تو یہ ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور ذم کا پہلو یہ ہے کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو۔ باوجود یہ کہ اس کلمے کے ساتھ خطاب کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ یہ ان کی زبان میں خراب معنی رکھتا ہے، حق سے باطل کی طرف، کہ وہ اپنے رفیقوں سے کہتے تھے کہ ہم حضور کی بدگوئی کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خبث ضمائر کو ظاہر فرما دیا، بجائے ان کلمات کے اہل ادب کے طریقے پر، اتنا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور روزی دی، اور اس قدر کافی نہیں، جب تک کہ تمام ایمانیات کو نہ مانیں اور سب کی تصدیق نہ کریں۔ توریت آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ نقشہ مٹا کر، ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور لازم ہے، اور لعنت تو ان پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ یا مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، بعض آخرت میں، بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی اور وعید واقع ہو گئی، بعض کہتے ہیں ابھی انتظار ہے، بعض کا قول ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہود میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہود ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی، اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو اعظم علماء یہود سے ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راہ میں یہ آیت سنی، اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا، یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ کے رسول پر برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ اسی خوف سے کعب آبار حضرت کعب آبار جو علماء یہود میں بڑی منزلت رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سن کر مسلمان ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے
ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا وہ خواہ کتنا ہی گناہگار مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلوت نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے، اور اس پر بھی دلالت ہے کہ یہود پر عرف شرع میں مشرک کا اطلاق درست ہے۔ عزیز ناظرین، یہاں تک اس کا آج تک کی تفسیر بھی انشاءاللہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے جو آج ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عاجلات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق تبدیل کرنے، اور انشاءاللہ ہمیں اسی کے اوپر اختتام پذیر فرمائے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشہ قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے پیغام کو، جو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، اور میں تو یہ اپنا ایک فرض سمجھ کر، میں اس فرض کو اپنی جتنی میری معمولی سی ایک سوچ ہے، میں اس کے مطابق لگا ہوا ہوں کہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس دنیا کے اوپر کھانے پینے یا زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر ہمیں بھیجا ہے، اور ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ نیک کام کریں، لوگوں کو نیک کام کی تلقین کریں، ترغیب دیں، برے کاموں سے آپ اجتناب کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں، اور یہی اس آخری امت کے اوپر یہ ایک فرض ہے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پیارے نبی کے اوپر، تو اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ہمارے نبی کے بعد کوئی اس نبی اس دنیا کے اوپر نہیں آنا، تو جو یہ ایک مقدس کام ہے، جو اس مقدس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک امت کو چنا ہے، تو ہمیں ضرور اس کے اندر ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ دیکھیں، استفادہ حاصل کریں۔ اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی، کوئی ایک انسان بھی، اگر اس سے کوئی اس کی زندگی کو بدل گئی، اور کسی نے اچھا کام کرنا شروع کر دیا، کسی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کسی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے اور تفسیر ہے، اس سے انسان کو اس کا دماغ کھلتا ہے، اس کو انسان کو دین کا پتہ چلتا ہے، تو ضرور اس سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں چینجنگ آتی ہے۔ تو اس مقدس کام کو اور مقدس پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ ضرور میرے ساتھ دیں۔ یہ کوئی ریٹنگ نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ، دنیا داری کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس میں پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوئی تبلیغ کے سلسلے میں، اگر ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً ہر بندے نے اپنے ہاتھ میں موبائل فون پکڑ رکھا ہے، تو جو بے راروی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے مقدس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔